السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے پروگرام، جس میں ہم انشاءاللہ حج سے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے، کیونکہ حج کا موسم آ چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس وقت حجاج کرام اپنے ویزے لگوا لیتے تھے، پوری دنیا سے حجاج کرام اپنے سامان پیک کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے جذبات، ان کی کیفیات سب مکہ اور مدینہ کے ساتھ منسلک ہوتی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ کس طرح ہم جائیں گے اور ہم طواف کریں گے، سعی کریں گے، منی مزدلفہ عرفات میں ٹھہریں گے، اور ہم وہاں جا کر کیسے موجہ شریف پر حاضری دیں گے۔ ان کے عزیز رشتہ دار، ان کے مہمان آ کر ان کو کہا کرتے تھے، آپ جب وہاں جانا ہمیں دعاؤں میں شامل کرنا، موجہ شریف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سلام عرض کرنا۔ اور یہ حجاج کرام بھی سوچتے تھے کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے کس طرح سے ہم سیکھ کر جائیں۔ تمام علماء کرام دنیا کے اس وقت حج ٹریننگ ورکشاپ کر رہے ہوتے تھے۔ بڑا گہما گہمی، بڑا اچھا ماحول اور بڑے ہی کیفیات لوگوں کے اس وقت ڈیولپ ہو چکے ہوتے تھے۔ لیکن اس سال کورونا وائرس جو پینڈیمک آیا، اس کی وجہ سے اب حج کے اوپر پابندی لگ گئی، راستہ بند ہو گیا۔ حج فرض تب ہوتا ہے جب راستہ کھلا ہوتا ہے، اب راستہ ہی بند ہے۔ سعودی وزارت حج نے لمیٹڈ وہ حجاج کرام کو اجازت دینی ہے، لہٰذا تڑپنے والے اب اپنے اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں تڑپ رہے ہوں گے، اس شاق کے دل دھڑک رہے ہوں گے، عجیب کیفیات ہوں گی، عجیب وہ ان کا جی چاہتا ہوگا کہ ہم کسی طرح حج کرتے، ہم اللہ کا گھر دیکھتے، ہم جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے، ملتزم سے چمٹ کر ہم دعائیں مانگتے، ہم باب کعبہ پر فریادیں کرتے، کوئی چپکے سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر فریادیں کرتا، کوئی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کر صدائیں لگاتا، اللہ کو پکارتا، اس کے اٹکے ہوئے کام پورے ہوتے، اور اسی طرح کوئی صفا سے مروہ پہ چل کر سعی کر رہا ہوتا۔ یہ سب کے سب کیفیات دھری کے دھری رہ گئیں، دل کے جذبات دل میں ہی سمٹ کے رہ گئے۔ کیسی عجیب یہ وقت ہے، کتنے غم کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو دیکھو کہ میں غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، ساری دنیا کو میں نے روک دیا اپنے گھر سے آنے کے لیے، پھر بھی میرا گھر آباد ہے، پھر بھی میری خدائی چل رہی ہے، میری بادشاہت زمین و آسمان پر، کائنات پر، فرشتوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، تمام مخلوق پر ویسے ہی ہے۔ تم عبادت کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہاں، انسان جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور در نہیں جس کو ہم کھٹکھٹائیں گے، جس سے ہم مانگیں گے۔ اے اللہ تیرا ہی تو در ہے جس کے سامنے ساری مخلوق جھکتی ہے، تو سب کو دیتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیسی شان والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ اب بس یہی تڑپ ہے اس وقت پوری دنیا کی، یہی کیفیات ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں ایسی ہی کیفیات کو پیدا کریں، ایسا ہی محسوس کریں کہ کاش کہ یہ راستے کھلے ہوتے، ہم بھی اللہ کے گھر جاتے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے، اور ہم بھی
اپنے اجر اور ثواب میں اضافہ کرتے، لیکن اگر نہیں کر سکے تو بھئی اس کا ذکر ہی کرتے ہیں، اس کی یاد ہی کرتے ہیں، سوچ ہی لیتے ہیں کہ اس وقت اس شاخ کیا کر رہے ہوں گے، کیسے عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ اسرار رحمت میں ہم نے یہ سوچا کہ چلو اس مضمون کو چھیڑتے ہیں، لیکن دیکھو جب عمرہ اور حج ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہ ہو تو پھر یہ تو بے وفائی ہے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی حاجی حج کے لیے جائے، عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے جائے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی موجہ شریف کی حاضری ہو جائے، سلام کر کے آئے، ہمیں جو کچھ بھی ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ملا، اللہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کریں۔ اس لیے میں نے بھی یہ پسند کیا کہ حج کے اس مضمون پر اگر بات چھیڑنی ہے تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان بیان کی جائے، تاکہ دل سے قدر ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، شریعت ملی، ہمیں عبادت ملی، اخلاق ملا، ہمیں معاملات صحیح کرنے کا طریقہ ملا، ہمیں اپنا گھر معاشرت چلانے کا سلیقہ ملا۔ یہ سب کچھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توسط سے ملا، لہٰذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کو چھیڑنا چاہیے تاکہ حج کی صحیح جو ہے کیفیات ہمارے دل میں پیدا ہو سکیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں جو ہے کیسے اپنے بچے کو یاد کرتی رہتی ہے اور اس کی تعریفیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے اور ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیسے پیارے پیارے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، جیسے ماں کہتی ہے او میرا بیٹا دیکھو کیسا خوبصورت ہے، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے نقش نین کو دیکھو۔ اللہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، چہرہ دیکھو میرے محبوب کا، اور کیسی رات جیسی جو ہے کالی زلفیں ہیں ان کو دیکھو، اور ان کی ساری عمر کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور جس شہر میں پیدا ہوئے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ فرماتے ہیں کیسا پیارا شہر ہے جس میں میرا محبوب چلتا ہے، جس میں میرا محبوب لوگوں سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، کس طرح اصحاب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جھرمٹ بنا کر، اور کس طرح وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جو اللہ نے بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو ہے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، اللہ نے اس کو یتیم بنایا اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں اس کے ذکر کو پھیلا دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا، یہ تو بھئی ہمارے لیے سعادت ہے، اور یہ تو اللہ رب العزت ہی جب تعریفیں کر رہے ہیں تو ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں، ہم کتنی بات کریں گے، ہماری تو باتیں ہی ساری ادھوری ادھوری سی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں اور ہم ان کی باتیں سنیں اور اپنے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے جرنیل دنیا میں آئے، بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے اور بڑے بڑے خطیب گزرے، مگر سب کا معاملہ یکساں رہا، یعنی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کو اور زندگی ملتی تو یہ اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور یہ اپنے کام جو ہے دنیا میں کرتے اور اچیومنٹس ان کی ہوتی، ان کو بڑا عروج ملتا۔ لیکن یہ بات پکی کہ سب نے کہا کہ ان کا کام مکمل نہیں تھا، ادھورا کام رہ گیا، یہ کوئی کام کر رہے تھے مگر پورا نہ کر سکے۔ ایک ہستی ایسی ہے دنیا میں جو آئی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ صحابہ کے 1,24,000 مجمع میں کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا اے لوگو، دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کیا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا؟ تمام صحابہ جو عدول تھے، حق اور سچ کہنے والے تھے، ان کی یہ تعریف ہے، اور ان سب نے جو ہے یونانیمسلی یہ بات کہی کہ بے شک اللہ کے نبی آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ یعنی ان شاگردوں نے کہا ہمیں ساری باتیں قرآن کی بھی سمجھ آ گئیں، حدیث کی بھی سمجھ آ گئیں، فقہ بھی سمجھ آ گیا، تمام علوم سمجھ میں آ گئے،
آپ نے جو اخلاقیات دینے تھے وہ بھی ہم نے اپنا لیے، سب چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہ آپ بھی گواہ رہنا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ جو جو کمالات نبوت اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائے تھے، آپ نے وہ پورے کے پورے لوگوں تک پہنچا دیے، کوئی اس میں نقص نہیں، کوئی شک نہیں، یہ علم محفوظ ہو گیا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اس کی گواہی لے لی۔ اب بتاؤ کتنی زندگیاں ہیں جو ادھوری گزری، لیکن ایک زندگی ایسی ہے جو بالکل کامل زندگی ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا بھی نہیں سکتا، کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا، ایسی پیاری زندگی گزاری۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، گھر والے بھی تھے، باہر والے بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، مگر دیکھو کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکا کہ کسی عنوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہو۔ اتنی پیاری زندگی جو ہے وہ گزار کے اس دنیا سے گئے، اور یہی جو ہے بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اگر کسی نے اپنا کوئی ہیرو بنانا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو پھر وہ کون ہے، وہ کون سی شخصیت ہونی چاہیے؟ صاف ظاہر ہے وہی شخصیت ہونی چاہیے جو کامل شخصیت ہے، مکمل کام کرنے والی اور مکمل ہدایت دینے والی، ہر پہلو پہ وہ رہنمائی کرنے والی شخصیت جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، سب چیز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمیں بات بتائیے۔ تو صحابی نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھتے ہو کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ ان کا تو سراپا ہی بہت ہی خوبصورت تھا، پیشانی بڑی دل فریب تھی، اور چہرہ بڑا کشادہ تھا، سرخی اور سفیدی چہرے پہ چھائی ہوئی تھی، بھویں مبارک بہت دیدہ زیب تھیں، سینہ مبارک بڑا کشادہ تھا، مونڈے کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، جسم اتنا نرم جیسے ریشم ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چٹان کے پیچھے سے آ رہا ہے، اور جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اب دیکھو کیسی محبت بھری باتیں ہیں، کیسے انداز سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اپنے محبوب کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بھائی یوسف تو سبھی تھے اور میں ملیح ہوں، صباحت کہتے ہیں چہرے پر سفیدی اگر غالب ہو، اور ملاحت کہتے ہیں جب صورت کو دیکھا جائے تو نقش ایسے ہوں کہ دیکھتے ہی دل پر اثر کر جائیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، اور جو ہے آپ کا ایسا خوبصورت جو ہے چہرہ، ایسا خوبصورت انداز تھا۔ ایک صحابی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اس انداز سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جو ہے پیچھے سے چاند بھی چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، کبھی وہ چہرہ نبوت کو دیکھتے تھے اور کبھی چاند کے اوپر ان کی نگاہ پڑتی تھی، بار بار دیکھتے رہے، بالآخر ان کا دل کہہ اٹھا کہ جو ہے میرے محبوب جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، اے چاند تیرے اوپر تو جو ہے داغ ہے، لیکن میرے محبوب کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنا پیارا چہرہ ہے۔ اب یہ سب محبت کی باتیں ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند پر ہیں چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ دیکھو بھئی یہ محبت دل میں پیدا کرنی پڑے گی۔ حجاج کرام اصل میں اس شاخ کا مجمع ہوتا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو عشق اور محبت اور مستی کا سفر ان کا ہوتا ہے، ہر جگہ پر لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سن رہے تھے، آئیے آپ کو اور باتیں بتاتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو ہے اس کی بڑی تاثیر تھی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. ایک صحابی تھے اور وہ ان کے جسم پر جو ہے دانے نکل آئے، بڑی تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دانوں کے اوپر اپنا لعاب لگایا، ان کو شفا ہو گئی اور ان کے جسم پر جہاں پر لعاب لگا وہاں پر خوشبو پیدا ہو گئی. صحابہ کرام ان کے جسم سے اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیسا زبردست یہ لعاب کی برکات. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک جو ہے اس کے اندر بھی بڑی عجیب خوشبو ہوا کرتی تھی. آپ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں بھی خوشبو پھیل جاتی تھی. بعض صحابہ تو اسی خوشبو کو جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ان کے پیچھے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے تھے. ایک صحابی اپنے بچے کو ایک شیشی بھیج دیتی ہیں اور بھیجتی ہیں کہ دوپہر کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کر رہے ہوں گے اور ان کا جو ہے پسینہ اس میں اکٹھا کر لو. تو وہ بچہ جو ہے وہ پسینہ اکٹھا کر کے گھر لے جاتا ہے اور گھر والے جو ہے اس شیشی کے اندر اس جو ہے عطر کو ملا دیتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے گھر میں اس کو استعمال کرتے ہیں. غریب صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کی شادی پر جو ہے ان کو وہ خوشبو دے دی، اپنا پسینہ دے دیا اور جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے استعمال کیا. ان کے سارے گھر سے ہی خوشبو آتی تھی، بعد میں وہ خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو چھو لیتے تھے اس میں برکتیں آ جاتی تھیں، خیریں آ جاتی تھیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر بدری صحابی تھے. ایک مرتبہ ایک دن وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی باندی کو تولیہ لانے کے لیے کہا. وہ دوڑی دوڑی گئی، تولیہ لے کر آئی. جب آپ نے دیکھا کہ تولیہ تو بہت میلا ہے تو انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ. وہ واپس گئی، قریب ہی ایک تندور جل رہا تھا اور اس نے جا کر تولیہ کو تندور میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد نکال کر باہر لے آئی گرم گرم اور بالکل صاف اور ستھرا. اب یہ صحابی دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے ان کو یہ تولیہ پیش کیا. انہوں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور ہاتھ خشک کرنے کے بعد سے یہ تولیہ آج تک پھر دوبارہ جو ہے آگ اس پہ اثر نہیں کرتی. جب بھی میلا ہوتا ہے ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اس کی میل ختم ہو جاتی ہے، یہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جانا دیکھو کتنا بابرکت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پر لگانے لگیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ کرتے ہوئے ایک تو روٹیاں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ بھی تندور میں لگا دیں. اب بیٹی نے جو ہے روٹیاں پکائیں، ساری روٹیاں پک گئیں مگر دو تین روٹیاں ایسی رہیں جو بالکل کچی کی کچی. اب جو ہے وہ پریشان کہ یہ کیوں نہیں پک رہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی دو تین روٹیاں ایسی ہیں جو بالکل اسی طرح آٹے کی طرح کچی ہیں، پک ہی نہیں رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہو سکتا ہے وہی روٹیاں ہوں گی جن پہ تیرے بابا کا ہاتھ لگ گیا اور وہ اسی لیے آگ اب اس پہ اثر نہیں کر سکتی. دیکھو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھو لینا، یہ کتنا بھی بابرکت، کتنا ہی پیارا یہ چیز تھی کہ جس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی لگا لیا وہ بھی جو ہے آگ سے بچ گئی. اب جس بندے نے اپنے چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجایا ہوگا، جس نے اپنے لباس ایسے پہنے ہوں گے، جس نے اپنا اخلاق ایسا بنایا ہوگا، جس نے اپنی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ جو ہے وہ نقل کی ہوں گی، آپ بتاؤ جہنم کی آگ اس کو کیسے چھو لے گی؟ اللہ تعالیٰ جب ایک تولیہ کو بچا لیتے ہیں، روٹیاں کچی آٹے کو بچا لیتی ہیں اور جو ہے اس کو آگ نہیں لگتی، تو اس جو بندہ مخلوق میں سب سے اشرف ہے، اللہ اس کو کیسے جہنم میں ڈال دیں گے؟ اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دیں گے. اب دیکھیں دوست دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے.
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی بات غلط کہی ہو، اسی لیے تمام دشمن بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے جو ہے دلیل مانگی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب میں کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ کیا جو ہے میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی نہیں گزاری۔ اتنا سچا، اتنا پیارا ہمارا قائد۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا اس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تو جو ہے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں آمنہ کا خواب ہوں۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا نبی جس کو اللہ رب العزت تعریفیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے۔ ایسی رحمتوں بھری شخصیت، اتنی پیاری شخصیت، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اس کو فالو کریں، کیوں نہ ہم اس کے دیوانے بنے۔ ہر سال کتنے لوگ پورا سال جو ہے وہ عمرہ حج کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسی تعریف تو کسی کی ہوئی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے جس کی تعریف اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تمام انسان کرتے ہیں، وہ تو کتنی شان والا ہوگا۔ اور یہ ایسی رحمتیں، آپ کا ایسا فائدہ انسانوں کو ملا کہ تمام انسانوں کو اس کا فائدہ۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ دیکھو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا، ساری دنیا جو ہے اس سے ڈر رہی ہے، بیماری عام ہو رہی ہے۔ اگر اللہ ایسا بھی کوئی عذاب بھیج دیتے کہ جتنے بھی بدکار ہیں، جتنے بھی جو ہے نافرمان ہیں، ان سب کی شکلیں بگڑ جاتی تو کیا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے آج ہماری شکلیں جو ہے وہ برقرار ہیں۔ لوگ ہمیں اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ خود سوچیں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم کیسے کیسے گناہ نہیں کر چکے اپنی زندگی میں۔ اگر اللہ اسی وقت ہماری شکل بگاڑ دیتے، کیا پہلی قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہو چکا کہ اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا تھا؟ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کر دی، اور انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہربانیاں کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا دیا۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے چارہ کم دیتے ہو، یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے قیامت تک آنے والے انسان جو جانور پالتے ہیں، یا ہم لوگ جیسے اکثر پیٹ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ہے نا، مچھلی رکھ لی، بھول گئے اس کو کھانا کھلانا، اس کو فوڈ دینا ہے جی، اور اسی طرح برڈز ہوتے ہیں کیج میں بند کیے ہوتے ہیں، کسی کے ذمہ نہیں لگایا، ٹریولنگ میں چلے گئے اور جو ہے کئی دن وہ بھوکے رہے۔ تو بھئی دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی رحمت جانوروں پر بھی ہو گئی، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو فائدہ ہوا۔ اچھا، اسی طرح قبل اسلام عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہوتی تھی، ان کے کوئی حق نہیں ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹی کا حق سب بتایا، بیوی کا حق سمجھایا، ماں کی قدر سکھائی، اور بہن جو ہے اس سے پیار کرنا بتایا، اور وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہا کہ تم اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے جو ہے زندگی کو گزارو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا کہ وہ تمہارا لباس ہے
تم ان کا لباس ہو۔ اسی طرح بوڑھوں کے لیے بھی کہا کہ ان کا بھی خیال رکھا کرو، اگر کسی کے اسلام میں بال سفید ہو گئے تو کہا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے اس کی عزت ہے کہ ہم اس بوڑھے کی عزت کریں۔ ورنہ اکثر ہم نے دیکھا نوجوان لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی تم چپ کرو، بندوں کو بات کرنے دو۔ عجیب بات ہے بھائی، بندہ وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس کو کہتے ہیں بندے بات کر رہے ہیں تو چپ کر۔ بوڑھے کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اسی طرح جو لیبر جاب کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ بھی رحمت فرمائی۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے، آپ نے محسوس کیا اس کا ہاتھ بہت سخت ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کہ تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ تو وہ بتانے لگا کہ میں پہاڑوں پہ رہتا ہوں اور بڑے بڑے پہاڑ کے جو پتھر ہیں ان کو توڑتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے پتھر بناتا ہوں، لوگ اس سے جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور میری جاب بھی یہی ہے کہ بڑے پتھروں کو توڑ کر چھوٹے پتھر بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، وہ بندے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ بات بتا کر کتنی انکریجمنٹ کر دی۔ اب آپ چاہے جتنے بھی پیسے والے ہوں، کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنا چاہیے، ہے نا۔ ہر چیز آج کل مشینیں ہوتی جا رہی ہیں، یا پہلے نوکر رکھ لیے جاتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی القاسب حبیب اللہ کا شرف حاصل ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح بوڑھوں کی بات ہوئی، چھوٹے بچوں کے اوپر بھی رحم فرمانا اور ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں جبرائیل یہ بتاؤ کہ میری رحمت میں سے کیا تمہیں بھی کوئی حصہ ملا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بے شک آقا، پہلے تو میں اپنے انجام سے جو ہے ہمیشہ پریشان تھا، فکر مند تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے شیطان کو جو ہے دفعہ دور ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس لیے میں اپنے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوتا تھا۔ آپ جب تشریف لائے، قرآن نازل ہوا اور جبرائیل کے بارے میں کہا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ثم امین، اور اس طریقے سے یہ الفاظ جب آ گئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب جو ہے میرا انجام اچھا ہو جائے گا، میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جب جو ہے فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر جو ہے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اندازہ کریں کیسے کیسے اس وقت دشمن تھے، ہندا جیسے دشمن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، اور اسی طرح جو ہے ہر جنگ کا سردار ابو سفیان تھا۔ تو ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہ آج جو ہے سب کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے جو ہے اپنی رحمت کو عام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بے شک پکار اٹھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وجہ سے رحمت پورے عالم میں پھیل گئی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے پھر وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس مضمون کو لے کر ہم پھر آگے چلیں گے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کریں گے، سوچیں گے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو عشاق کے سردار تھے، وہ تو عاشقوں میں ان کا پہلا نمبر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، جن میں سے ایک خوشبو ہے، دوسری نیک بیوی ہے،
اور تیسری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب چیزوں کا ذکر کیا تو فوراً حضرت صدیق اکبر پکار اٹھے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر آپ بھی بتائیں۔ تو اب ابو بکر نے بتایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کا چہرہ انور دیکھتا رہوں، سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ پر اپنا مال خرچ کروں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب آپ ان 3 چیزوں کو اگر دیکھیں، ان سب کا مرکز اور محور ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح جو ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ یہ محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہی محبت تھی جب ہجرت کا وقت قریب آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو اچانک جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہلکی سی دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ تو رات گہری ہے اور تم اس وقت جاگ رہے تھے؟ ابو بکر کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے جو ہے کچھ دنوں سے ایک کیفیت تھی، میں سمجھتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دیں گے، اور جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گے، لہٰذا جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ابو بکر کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کسی نے کہا آنے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ! یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ اتنے جوش میں آئے، ایسی کیفیت تھی کہ میرا محبوب مجھ سے کیسے چھٹ سکتا ہے، اور انہوں نے تلوار اپنے جو ہے نکال لی اور اعلان کر دیا کہ جس نے یہ کہا کہ میرے محبوب جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، میں اس کی گردن جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی بڑا عجیب تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ اپنے اصحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر میں کھانا کھائیں، ضیافت کو قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور جب وہ جو ہے ان کے گھر جانے لگے حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گننا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ عثمان آپ میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا آج میں اتنا خوش ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، جتنے قدم آپ چل کر میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام جو ہے آزاد کر دوں گا۔ کتنی خوشی، کتنی پیاری بات۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق رسول تھے، اور دیکھو جب ہجرت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ باہر ننگی تلواریں لے کر دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی بستر والے کو ہی تو قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بے خوف ہو کر سو گئے کہ میرا محبوب بچ جائے گا، بھلے میری جان چلی جائے گی۔ اور یہ عشق نہیں تو پھر کیا ہے جس نے حضرت علی کو بے خطر کر کے وہاں پر جو ہے میٹھی نیند سلایا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھنے کا موقع ملا اور آپ نے اس میں محمد رسول اللہ لکھا تو کفار کہنے لگے کہ یہی تو سارا جھگڑا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو ان کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، لہٰذا معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا، میں اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی یہ بات نہیں لکھ سکتا۔ یہ کیا تھا؟ محبت تھی۔ حضرت حسان بن ثابت اشعار لکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اور بہت ہی پیارے جو ہے اشعار ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ محبت جو ہے بڑی مشہور ہے، ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز سے یہ محبت کا اظہار کیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ تو تھے ہی تھے، صحابیات بھی بڑی محبت کرنے والی تھیں، عورتوں کے کارنامے بھی بڑے عجیب عجیب کارنامے ہیں۔ جنگ احد کا کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تمام عورتیں پریشان ہو گئیں، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ان میں سے ایک انصاریہ خاتون تھیں اور وہ کہنے لگی میں اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی جب تک کہ جا کے میں خود اس کی تصدیق نہیں کر لیتی۔ چنانچہ وہ سواری لیتی ہیں اور احد کے طرف چل پڑتی ہیں۔ راستے میں جو ہے ایک صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتی ہے ما بال محمد، محمد کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے تو محمد کا معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ دیکھی تھی، وہ شہید ہو گیا۔ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، اپنی سواری کو آگے بڑھاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جا کر ایک اور صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتی ہے ما بال محمد، محمد کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مگر میں نے تیرے خامند کی لاش فلاں جگہ دیکھی تھی، وہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہیں اور پھر آگے جا کر ایک اور صحابی سے پوچھتی ہیں کہ ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن ہاں البتہ تیرے والد کی لاش میں نے فلاں جگہ دیکھی، وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آگے بڑھتی ہے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی، پھر آگے جا کر ایک اور صحابی سے پوچھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیرے بھائی کی لاش فلاں جگہ دیکھی۔ یہ پھر آگے بڑھتی ہیں اور پھر ایک صحابی سے پوچھتی ہیں ما بالا محمد، بھائی مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ 4 شہید ہو گئے، سارے محرم دنیا سے چلے گئے، لیکن ٹس سے بس نہیں ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں مقام پر دیکھا ہے، تم اس طرف چلی جاؤ۔ یہ آگے بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے اور یہ اپنی سواری سے نیچے اترتی ہے، قریب آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کونا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب یہ محبت ہے، کیسی عجیب دیوانگی ہے۔ یہ صحابہ کے اندر ایسی محبت تھی، بھائی کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسی ہی محبت آ جائے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اس کا ہے مرنا اسی کا جینا۔ سبحان اللہ، کیسا زبان پیارا یہ محبت ہے، کیسی پیاری یہ چیز ہے۔ احد کے میدان میں ایک صحابی زخموں سے چور چور ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ ایک دوسرے صحابی نے دیکھا، ساتھی نے، کہ اب تو یہ جان نکلنے کا وقت آ رہا ہے، قریب ہوئے، پوچھا کوئی ایسی فرمائش، کوئی ایسی بات جیسے ہم کہتے ہیں میں آئی ہیلپ یو، کوئی تمنا دل کی ہو بتا دیجئے۔ کہنے لگے ہاں میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں اس وقت میں دیدار کر لوں اپنے حبیب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار دیکھ لوں۔ انہوں نے زخمی صحابی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا تمہارے محبوب سامنے ہیں، آنکھیں کھولو اور دیکھ لو ان کو۔ وہ اس وقت اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نظر ڈالتے ہیں اور اسی حال میں ہی وہ جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر اس ساری واقعے کو یوں نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی محبتیں پیدا ہو جائیں، ایسی کیفیات ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں چاہوں گا چند اشعار بس میں گنگنا دوں، کیونکہ میرا دل بھی اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا ہے، اور بس پھر اس کے بعد اس پروگرام کو اسی اشعار کے اوپر ہی ختم کریں گے۔ اے عشق نبی
میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، بجز اس کے ہر ایک حسرت دل سے مٹا جانا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔